جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اصل سے کر رہے ہیں عبداللہ گل صاحب. جی عبداللہ گل صاحب، دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے، جو آپ نے خود کہا کہ ذرا مایوسی کی طرف بھی چلی جاتی ہے، اور اسلام میں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان کافی مایوس محسوس کرتا ہے. ایسی کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے، یا پاکستان ایز اے ملک اور ہمارے نوجوان ایسی کیا چیز کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کو یہ ہو کہ پاکستان ڈیولپمنٹ وائز تھوڑا آگے بڑھے، یا پھر کسی طریقے ساتھ نیشنل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن میں اور امپلائمنٹ میں بہتری آ سکے، تاکہ یہ جو مایوسی ہے وہ ختم ہو؟ دیکھیے، مایوسی جو ہے نا وہ ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے، اور یہ آپ اپنے، اور یہ بیماری بھی جو ہوتی ہے وہ ذہنی بیماری ہوتی ہے. آدمی اپنے اوپر خود طاری کرتا ہے مایوسیوں کو. امیدیں جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز کے اندر ایک ہی، مطلب ایک کھڑکی ہے، اس سے ہم دونوں دیکھتے ہیں باہر. آپ کو آسمان کی وسعتیں، آسمان کی رانائیاں نظر آتی ہیں، اور مجھے زمین پہ پڑا ہوا گند نظر آتا ہے. فرق صرف دیکھ نگاہ کا ہے. اور یہ نگاہ جو ہے وہ دیکھیں نا، جو علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. بالکل. کہ وہ یہ پوچھنا کہ پہلے اپنے آپ کو تو اس مقام پہ لائیں نا، علم حاصل کریں، اپنا کیریکٹر کو ڈیولپ کریں، اپنا علم کے اندر اضافہ فرمائیں، اپنا مطالعے کو وسیع کریں اور تحقیق کریں. سب سے بڑی بات جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ جو لوگ اس کے اندر تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے اشارے اس میں موجود ہیں، پر جو لوگ تحقیق نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے نا کہ خواہش تو کریں، پہلے جستجو تو کریں، صحیح تو کریں، کیونکہ صحیح کرنا ہمارا فرض ہے. اب جو آپ نے فرمایا کہ نوجوان کی مایوسی اور ان کا کردار، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا. میں ایک سوال اپنے نوجوان نسل سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہاں، کہ میں نوجوان نسل سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ بتائیں نا. کیا انہوں نے پاکستان کے اندر شجرکاری کرنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ کیا انہوں نے جو اپنی گاڑی سے کچرا باہر پھینکنا بند کر دیا؟ کیا انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھنے والی افواہوں کو آگے فارورڈ کیا، یا اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کو وہیں حق اور سچ جو ہے وہ ثابت کر دیا؟ ایسا کچھ نہیں کیا. دیکھیے، اور پھر کیا آپ نے آئی ٹی کا شعبہ ہے، دیگر شعبہ ہائے زندگی ہیں، کامیابیاں ہیں نا اس ملک کے اندر، بہت ساری کامیاب سٹوریز ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن جو گورنمنٹل لیول کے اوپر کام ہیں، میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی، افواج پاکستان ایک بڑی مثال ہے. یہاں سپاہی کا بیٹا بھی جرنیل بن جاتا ہے، آرمی چیف بن جاتا ہے، اور یہاں جرنیل کا بیٹا بھی جو ہے وہ سپاہی بھی بھرتی نہیں ہو سکتا. یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کا نظام. لیکن کیا یہ حکومتی سطح پر اس کا اطلاق ہوا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال میں ناؤ اٹ از ہائی ٹائم دیٹ ہمیں اپنا نوجوانوں کو ایک ایسا پریشر گروپ بنانا چاہیے جس سے ہم ایک دباؤ ڈال سکیں. ہمارا کام حکومت میں صرف آنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسا پریشر قائم کریں جس سے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ مضبوط ہو اور امپلیمنٹیشن ہو قرآن اور سنت کی بالادستی کی، جو کہ آئین پاکستان کے اندر پنہا ہے آرٹیکل 227 کے مطابق. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات، میری کیا حیثیت تھی اگر میں پاکستانی نہ ہوتا؟ اگر میں پاکستانی نہ ہوتا تو آج فلسطین کے اندر آزادی کی قیمت پوچھیں، آج مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کس بھاؤ بک رہی ہے پوچھیں. آج الحمدللہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. شکر ادا کریں، ہر جگہ پاکستان کا نعرہ اسلام کی بالادستی کی بات کریں تو کئی ممالک ہیں جو کہ اسلام کو بڑا صحیح طریقے سے، اگر ہم کہیں ان کے حساب کی، ان کی کمپریہنشن کے حساب سے فالو بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے اپنی عوام کو سپورٹ کرتی ہے، امپاور کرتی ہے، ایسے مواقع لے کر آتی ہے. کرپشن سے جو ہے وہ وہاں پہ تو کئی جگہوں پہ تو امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ کرپشن ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ہاں ہم ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو
تو جیسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی سے پاکستان اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے، یا پھر کوئی ایسے ڈیولپمنٹس ہیں جو لائی جا سکتی ہیں جس سے پاکستان ایک ٹرولی پیپل سینٹرڈ ویلفیئر اسٹیٹ بن پائے؟ دیکھیے، موجودہ طرز حکومت کے اندر کیونکہ یہ جو سیاست کے چال بازیاں ہیں، جس کو بڑی چالاکی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ حسن ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا۔ ہم اپنے بڑوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ مدبر بننا۔ ہم سیکھتے ہیں سچائی، ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں تحمل، برداشت، ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں سچائی اور محنت، یہی چیزیں سیکھتے ہیں نا۔ لیکن کیا جمہوریت ہمیں یہ سبق پڑھا رہی ہے؟ موجودہ طرز جمہوریت کی بات میں کر رہا ہوں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا ملتی ہے، جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں میرے خیال میں پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان اور یہ سسٹم اب اکٹھا نہیں چل پائے گا، اس لیے نوجوان نسل جو ہے وہ ایک ایسے سسٹم کے اوپر کام کرے جس سے عوام کی فلاح اور بہبود، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے ملک ہیں کرپشن نہیں ہوتی نا، مسئلہ یہ ہے اب یہاں کرپشن کو لیگلائز کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ماضی میں کتنے لوگوں کو سزا ملی، ہمارے منسٹرز کو یا فیڈرل لیول کے سیکرٹریز کو، یا یہ تمام حاجی تھے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملی، جبکہ افواج پاکستان میں ملٹیپل سینئر آفیسرز کو، ایون 3 سٹارز 2 سٹارز کو سزائیں ملی۔ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، ان کے نمبر بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے ہیں، اور یہ مثالیں موجود ہیں، اور باقاعدہ ادارہ شماریات کے اندر جو کہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان ہے وہاں بڑا واضح لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو حالیہ بتا دیتا ہوں، اس میں ابھی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 224 ارب روپے کی کرپشن ہوئی پاکستان کے اندر، بے ضابطگیاں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 224 ارب روپیہ آخر لوگوں نے کھائے ہیں نا، اور جو طاقت میں تھے انہوں نے کھائے ہیں، وہ آخر کٹہرے میں کب آئیں گے؟ Now here is the $1 million question کہ وہ لوگ اگر کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو پھر واقعی ہی عوام کی فلاح اور بہبود اور تعمیر اور ترقی یہ ناممکن ہوگا اگر وہ ان کو کٹہرے میں لائے جائیں۔ ڈیموکریسی کا فیلئر ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کو کسی طریقے سے اس کی سزا بھی نہیں ملتی، یا ہم یہ کہیں کہ کرپشن پھر اس لیے ہوتی ہے کہ سسٹم اس کو الاؤ کرتا ہے؟ جی، ڈیموکریٹک موجودہ جو سسٹم ہے، ڈیموکریسی بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم پوچھیں اپنے سے، کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک مستقل مطلب کمال ہے کہ ہاں یہ دیکھیں ڈیموکریسی کے جو میننگ تھے وہ کیا تھے شروع میں کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل، ایسا ہی ہے، لیکن کیا پھر یہ فار دا ایلیٹ بائی دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ نہیں بنی؟ اور اب یہ فار دا تھیوس بائی دا تھیوس اینڈ آف دا تھیوس نہیں ہے۔ اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگنے دے، لیکن یہ وہ ریالٹی ہے جو ہمارا ہر جوان جو ہے وہ جان چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن it is time that they should come into the streets and vote with their feet۔ اب وہ اپنے ایک ایسے پاکستان کے لیے اسٹرگل کریں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، جس کا مرکز جو تھی وہ جو طاقت کا مرکز تھا، منبع جو تھا وہ نوجوان تھا، ایک عام پاکستانی شہری تھا، جس کے اندر قائد اعظم 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ 1 روپے سے زیادہ میری ضرورت نہیں، اور 1 روپیہ اس لیے لوں گا کیونکہ میں پاکستان کا ملازم ہوں، جس میں وہ قائد اعظم تھے جو اپنا سب کچھ اس ملک کو دے گئے۔ اور آج جو حکمران، ہم آج سے مراد یہ کہ یہ جو موجودہ سسٹم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو بھی حکمران آتے ہیں وہ اس پاکستان سے لے لیتے ہیں۔ دینے والا اور لینے والا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان اب جو خان لیاقت علی خان جن کی جاگیر کے اندر 8 ریلوے اسٹیشن آتے تھے، جب ان کو شہید کیا گیا راولپنڈی کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا شیروانی کو سائٹ پہ کیا گیا تو اندر بنیان پھٹی ہوئی تھی ان کی، انہوں نے سب کچھ پاکستان کو دے دیا تھا۔ آج ان کی اولاد کہاں ہے؟ کوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے؟ آج بھی جو بیلجیم میں ایمبیسی ہے پاکستان کی، وہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی ذاتی پراپرٹی ہے جو انہوں نے پاکستان کو دے دی۔
तो लीडरशिप तो देने वाली होती है। आप देख लें हमारे नबी, पैगंबर, अंबिया, औलिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया और हमने क्या किया? ये लेने वाले जो होते हैं, ये जो लोगों के मैले कुचैले पसीने से सराबोर उनकी मेहनत मजदूरी की कमाई को खरीद लेते हैं, नोच लेते हैं और अपने अयाशियों के लिए, अपने जाती मकासद के लिए, अपने घर की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपका क्या ख्याल है खुददार होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। इसलिए कौम को देने वाले, अभी ये जो आयतुल्लाह अली खामेनाई को शहीद किया गया, कितने असासे निकले, कितने घर निकले, कितना बैंक बैलेंस निकला? नहीं निकला ना। क्यों नहीं निकला? इसलिए कि उनका नाम रह गया। आज वो जो 4 करोड़ अवाम बाहर निकली थी ना, वो इसीलिए निकली थी कि वो कहते थे, रोते थे कि हाय, हम ऐसी लीडरशिप कहां से लाएं? यही वो फर्क है जिसको अब जितना जल्दी जान लिया जाए। निजाम अदलो इंसाफ पाकिस्तान की कौम को आज ना हुकूमत पे एतबार रहा, ना सियासत पर, ना मईशत के ऊपर, ना सहाफत के ऊपर, ना उनको जो है वो इस टाइम पे किसी सियासतदान के ऊपर। व्हाट एन आयरनी इट इज, यू नो, कितना ये बड़ा एक मेरे ख्याल में एक कहतुल रजाल जिसको कहते हैं, क्या आज हमारे पास जी हाँ, तो वेरी सीरियस। तो आज पाकिस्तान को मेरे ख्याल में मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होने की जरूरत है। और अगर आपको लीडरशिप मुयस्सर नहीं है तो नौजवान नस्ल में इतनी ताकत है कि वो अपनी लीडरशिप खुद पैदा करें। कि वो कहते हैं ना कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब, दैट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इहो हुया अब्दुल्ला गुल साहब, पाण ॿुधाए रहिया हुया त पाकिस्तान जो हींअर छा सूरत हाल आहे, छा डेमोक्रेसी आहे बि या न, छा सिस्टम अहिड़ो आहे जेको वाकई नौजवान खे एम्पावर करे सघे। कुझु सवाल अचनि था पाकिस्तान जी आज़ादीअ खां वठी त जेको सिस्टम मौजूदा हुयो उनखे हलाइण शुरू में तमामु आसान हुयो, लेकिन जॾहिं उहो ई सिस्टम कोलैप्स करणु लॻो, उहे बिल्डिंगूं जॾहिं पंहिंजो टाइम कढी चुकियूं आहिनि त उन्हनि ते डेवलपमेंट, एजुकेशन ते फोकस, उन खां पोइ उन्हनि किसाननि जी मदद ऐं उन्हनि सेक्टर्स खे एम्पावर करणु जंहिंसां पाकिस्तान हले थो, सुञाणियो वञे थो, इहो तमामु ज़रूरी आहे। ऐं इहो छो न पियो थिए आख़िर? छा असां वटि वाकई डेमोक्रेसी आहे या असां वटि डेमोक्रेसी जे नाले ते हिकिड़ो मास्क आहे? नाज़रीन, इन ई सां हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वरी मिलंदासीं ऑन आवाज़ 360।